آئیں ناصر بھائی، آپ تشریف لائیں ساتھ، تھوڑا سا مائک کم کیجیے گا۔ یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہوں گے ناصر بھائی کے، اور میرے ہاتھ میں ہے، ناصر بھائی پکڑیں، یہ دیکھیں، یہ پوری پکچر ہے، اور اس کے یہ ایک ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وائٹ رنگ کا چھوٹا سا، ادھر بھی دکھائیں، ٹھیک ہے، دس از اے وائٹ ڈاٹ، بہت چھوٹا سا، یہ وائٹ ڈاٹ ارتھ ہے، زمین، سیارہ جب میں اور آپ اس وقت موجود ہے، دس از ارتھ۔ یہ تصویر وائجر 1 نے لی تھی 1990 میں۔ وائجر 1 ایک اسپیس کرافٹ ہے جو کہ 1977 کے اندر زمین سے نکلا تھا، اور اس وقت یہ 61,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے موو کر رہا ہے، اور اس وقت یہ دنیا سے، ہمارے سیارے سے تقریباً 2,08,000,000,000 کلومیٹر دور پہنچ چکا ہے۔ Can you imagine how this Voyager 1 is going towards something؟ اور یہ تصویر کہاں سے لی گئی پتہ ہے آپ کو؟ زمین سے 6 ارب کلومیٹر دور کے فاصلے سے، یعنی یہ اس وقت زمین سے 6 ارب کلومیٹر دور تھا۔ 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، اور 1 کروڑ کے اندر 100 لاکھ ہوتے ہیں۔ کارل سینگ نے اس تصویر کے بارے میں کہا تھا، look at the dot, look at the dot, that is our home, that is we, everything is in this dot۔ یہ آپ کی رنجشیں، آپ کے حسد، یہ جانور، یہ بڑے بڑے فاتحین، یہ جلنے والے، یہ سڑنے والے لوگ جنہوں نے تہذیبیں بنائیں، جنہوں نے تہذیبیں تباہ کی، سب کچھ اس ڈاٹ کے اندر ہے۔ all these things are in this dot۔ کتنی چھوٹی سی چیز ہے یہ۔ اور پھر انسان تھوڑا سا اور اس کو وسیع کر کے دیکھے تو سورج اور زمین، اگر زمین کو سورج میں فٹ کرنے لگیں تو 13 لاکھ زمینیں وہ سورج میں فٹ ہو جائیں گی۔ سورج ایک سٹار ہے، زمین ایک پلانٹ ہے۔ سٹار مطلب وہ اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے، سٹار مینز وہ کسی دوسری کی روشنی کا محتاج ہوتا ہے۔ 13 لاکھ، اور کئی ایسے سٹارز ہیں جو سورج سے 2000 گنا بڑے دریافت ہو چکے ہیں۔ اور پھر گیلیکسیز ہے، انڈرومیڈا وہ گیلیکسی ہے جو ہمارے سب سے قریب ہے، اور اس کا جو سفر ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ لائٹ ایئرز ہے، یعنی اگر روشنی وہ سفر کرے، جائے کوئی ایسا طیارہ بن جائے جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے، وہ 2.5 لاکھ سال میں وہاں پہنچے گا۔ اور کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنی ملکی ویز ہیں، کوئی سائنس اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جسٹ امیجن دا ویراسٹی، کتنا بڑا ہو گیا نا سارا کچھ، اٹس ویری بگ، بہت بڑا ہو گیا ہے سارا کچھ ہی۔ اور پھر اپنے آپ کو سوچیں، سارے اپنے آپ کو سوچیں، اس دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 8.5 ارب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، اور آپ پاکستان کے اندر 195 ممالک ہیں، اس میں آپ رہتے ہیں، اور اتنی بڑی کائنات ہے، ایک انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور کیا فرمایا، واسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی سارے آسمانوں اور زمینوں کو جس نے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یہ سب کچھ اس کے آگے کیا ہے؟ احاطے میں لیا ہوا ہے۔ جنت کے 100 لیولز ہیں، سب سے وہ جو بڑی جنت ہے وہ فردوس ہے، اور وہ رب، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بات کہ یہ ٹائم سپیس، یہ بیفور کا لفظ، آفٹر کا لفظ، بعد میں پہلے، شروعات، اختتام، اینڈنگ، سٹارٹ، یہ اس دنیا کی گیم ہے ساری، یہ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ ہماری یونیورس کی باتیں ہیں۔ تو رب تعالیٰ تو اس سے مابرا ہے، اس کی سٹارٹنگ اینڈنگ نہیں ہوتی۔ ہم رب کو نظر سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہماری نظر جہاں جاتی ہے ہمیں رب تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، معرفت نظر آتی ہے۔ اور اب اتنی وسیع کائنات کے مالک کے بارے میں صرف یہ سوچی کہ میرا رحمان ہے، میرا رحیم ہے، میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کو میری ایک ایک بات کا پتہ ہے، سارے رشتے چھوٹ جائیں وہ میرا رب ہے، اس کی رحمت مجھے بڑھ کے تھام لیتی ہے۔ جسٹ امیجن فار اے مومنٹ، یاد رکھنا جب رب تعالیٰ کی ذات پر ایسا ایمان ہو جاتا ہے نا، تب سب سے پہلے امید آتی ہے۔ امید تھی
ویل مچھلی کے پیٹ میں امید تھی حضرت یونس علیہ السلام. اس دہکتے ہوئے الاؤ میں وہ جب آگ جل رہی تھی اس کے اندر بھی امید تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. 80 سال کے ہو گئے زکریا علیہ السلام, امید تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے گا. کنویں کے اندر ہے یوسف علیہ السلام, امید تھی میرا رب مجھے بچا لے گا. پنگوڑا ہے, لکڑی کا نا صندوق ہے, دریائے نیل کے اندر جا رہا ہے, اس میں بالکل نوزائیدہ بچہ انفنٹ موجود ہے, امید اس کے اندر بھی تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. پیچھے وقت کا فرعون ہے, آگے دریائے نیل ٹھاٹے مار رہا ہے, امید اس وقت بھی تھی. اور تب بھی تھی جب غار ثور کے اندر ارشاد فرمایا گیا تھا, ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. امید نہ چھوڑنا, بس this is the crux, never lose hope, this is the crux. So یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے جس کے بارے میں آپ سرچ کر رہا ہوں کہ امید تھی. تو آپ جانتے ہیں what is million and billion and what is unlimited. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں اس بندے کو جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا, اور میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. گھسٹتے ہوئے تھکا ہوا بندہ جنت میں داخل ہوگا, اور جب وہ داخل ہو جائے گا, جب داخل ہونے لگے گا, رب تعالیٰ فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا. وہ عرض کرے گا مالک تیری جنت بھری ہوئی ہے. رب تعالیٰ پھر فرمائے گا دیکھ, دوبارہ دیکھ. وہ دیکھے گا کہ رب تعالیٰ جنت تو بھری ہوئی ہے. اب رب تعالیٰ فرمائے گا چل تم مجھ سے مانگ, کیا مانگتا ہے. ہی از دا لاسٹ ون, ہی از دا لاسٹ ون. دیکھو وقت کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے اس دنیا میں. ٹائم مینجمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو یکساں ملی ہے. بعض لوگ وقت کو سونے چاندی ہیرے جواہرات کی طرح استعمال کرتے ہیں, اور بعض اس کو فری کے آئٹم سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں نا 1 گھنٹہ ضائع کر دیا, نہیں, زندگی 1 گھنٹے کی ضائع کر دیا آپ نے. اور دنیا میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا, وہاں ٹائم نہیں تھا. اصحاب کہف کو 309 سال سلایا, ٹائم بہت ایکسٹینڈ ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا. ایسے واقعات ہیں, لیکن قیامت میں تو کچھ بھی نہیں ہے, انلمیٹڈ. یعنی آپ قیامت کے دن جنت کے دریا کے پاس بیٹھ کے جنت کی چڑیا کو 2 لاکھ سال تک دیکھتے رہے. ٹائم کی لمٹ تو ہے ہی نہیں, دیکھتے رہے. آپ کا دل کر رہا ہے کہتے موسیٰ علیہ السلام کی اتنی باتیں پڑھی ہیں قرآن مجید میں, چلو ان کی صحبت میں چلا جاؤ, اپائنٹمنٹ لے چلے جائیں, 3 سال ان کے ساتھ گزار لیں. اور ہر بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں زیارت ہوگی, اور رب تعالیٰ کی زیارت ہر جنتی کو ہفتے میں 1 دفعہ ہوگی. نو ٹائم لمٹ. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. وہ کہے گا رب تعالیٰ جنت میں جگہ نہیں ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا چل مانگ, کیا مانگتا ہے. وہ بندہ آگے سے کہے گا اے مالک, جو بھی اس کے ریفرنسز تھے, پراپرٹی اس نے دیکھی, دنیا کے ریفرنس سے مانگ لے گا کہ یہ کچھ مجھے دے دے. رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے پوری دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ دیا. دنیا میں کتنا رقبہ ہے پتہ ہے؟ دنیا میں کتنی جغرافی ہے؟ 149 ملین اسکوائر کلومیٹر, یعنی تقریباً 297 ارب کنالوں میں اگر لے کر آئیں تو کتنی حیرت کی بات ہے. یہ سب سے ادنا جنتی کو مل رہا ہے, جو سب سے چھوٹا جنتی اس کو یہ مل رہا ہے. تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز کے پیچھے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اتنی بڑی جنت کو پیچھے کر رہے ہیں. بہنوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا, 2 مرلے کے مکان پہ قبضہ کر کے اتنی بڑی پراپرٹی کو پیچھے کر رہے ہیں. یہ دانش مندی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑا محور اور مرکز بن جاتی ہے, اس وقت انسان اس بات کو سوچتا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام, اس سے پہلے کہ میں کوشچنز کی طرف بڑھوں, 2 باتیں آپ سے اور کرتا ہوں, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یاد رکھیے, امید باقی رکھیں. ماضی میں جو کچھ ہوا اس پہ افسوس کریں گے, اور مستقبل میں کیا ہونا ہے اس کی فکر کریں گے تو ایک نقصان ہوگا, آپ اپنے حال کو, اپنے پریزنٹ کو تباہ کر لیں گے. تو سمپل از دیٹ. سمپل چیز کیا ہے کہ اگر آپ اپنے حال کو تھوڑا سا بنا لیتے ہیں تو مستقبل میں فائدہ تو ہوگا نا. اگر حال میں کوئی کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں اس کا امپیکٹ تو پڑے گا مستقبل پہ. تو حال کو کوئی اس طرح کر کے گزارے کہ اس کا امپیکٹ پڑے اور اچھی چیز آ جائے. ماضی کا دکھ
اور مستقبل کی فکر آپ کے حال کو تباہ کر دیتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ماضی کے بارے میں استغفر اللہ، حال کے بارے میں الحمدللہ، اور مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ۔ This is simple. And when you will do this، لیکن انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ دیکھیں گرمیوں میں تو گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں سردی ہوتی ہے، اور مونسون میں بارش برستی ہے، لیکن بندہ یہ کہتا ہے گرمیوں میں گرمی نہ ہو، سردیوں میں سردی نہ ہو، اور بارش کم برسے۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، راضی نہیں ہوتا ہو۔ امید کیا رکھنی ہے؟ بہت ضروری بات بتانے لگا ہوں، اس کے بعد پہلے کوشچن پر آؤں گا۔ شعیب بھائی آپ تیار رہے۔ 1 + 1 = بولیں 1 + 1 2 and 1 + x we don't know. 1 + x we don't know unless or until you know the value of x. یہ x کیا ہے؟ یہ x بیوی ہے، یہ x بیٹا ہے، یہ x آپ کی امپلائمنٹ ہے، یہ x آپ کی رشتہ داری ہے، یہ x آپ کا ملازم ہے، یہ x آپ کا دوست ہے۔ یہ x کی ویلیو چینج ہوتی ہے۔ جب شادی ہوئی تھی تو شادی کے پہلے مہینے میں بیوی کا جو رویہ تھا وہ 2 سال کے بعد نہیں رہے گا۔ آپ کے دوست کی ایکس کی ویلیو پہلے کوئی اور تھی، اب اس کی شادی ہو گئی، اس کی جاب ہو گئی ہے، اب اتنا ٹائم وہ دے نہیں سکتا۔ دوستی کی مینٹیننس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اور آپ کا یہ بیٹا یہ بھی ایکس کی ویلیو ہے۔ جب چھوٹا سا تھا گگلو مگلو تب تو آپ اس سے باتیں کرتے تھے، وہ آتا تھا، وہ ٹین ایجر ہو گیا ہے، اب بدل گئی ایکس کی ویلیو، اب وہی گگلو مگلو ڈھونڈیں گے تو وہ کچھ نہیں کرے گا۔ اور وہ امپلائی جو پہلے دن آپ کے پاس آیا تھا، اس دن تو اس کو جاب چاہیے تھی نا، منتے ترلے کر رہا تھا، اب تو سال کا ایکسپیرینس ہو گیا، ادھر ادھر سے آفر بھی آ رہی ہے، تو ایکس کی ویلیو بدل گئی ہے۔ یہ جو سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ ایکس کی ویلیو بدل جاتی ہے، سمجھ لو وہ ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ دس از اڈیپٹیبلٹی، دس از اڈیپٹیبلٹی۔ یاد رکھیے ہر انسان ہوتا ہے، اس کو احساسات، جذبات، حوصلہ افزائی، طنز سے بچنا، یہ اس کی سرشت میں ہوتا ہے۔ چھوٹی سی دنیا ہے، وہی لوگ نظر آتے ہیں، وہی ایریا ہے، وہی آفس ہے، وہی کاروبار ہے، وہی امی ابو ہیں، وہی بہن بھائی ہیں، وہی گھر ہے۔ عزت دو، عزت لوگوں کے کانسیپٹ پر چلے، ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ بگ۔ ابھی آپ باہر نکلیں گے، باہر آپ کو پہلی بار ایک فقیر ملا، کسی بلی کو آپ نے پیار کر دیا، فقیر کو کوئی نوٹ دے کے مسکرا دیا آپ، ابھی جائیں گے بہرے کو آپ نے 100 روپے کا نوٹ دے دیا۔ یہ بھی ہمدردی ہے، لیکن اصل ہمدردی اور رحم دلی وہ ہے جن کے ساتھ آپ ڈیلی رہتے ہیں، وہاں ہمدردی کرنی ہے۔ انہیں کو زکوٰۃ اور صدقہ پہلے دینے کا حکم بھی ہے، وہ اہم ارینا ہے پلے کرنے کے لیے۔ تو جناب ڈیفینیشن آف سکسیس بتا کے ہم پہلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے جس چیز کو بھی آپ سکسیس سمجھتے ہیں نا، وہ کوئی بھی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے۔ ڈیفینیشن آف سکسیس از ڈفرنٹ فار ایوری ون۔ جیت کی تعریف کیا ہے، یہ ریلیٹو ٹرم ہے، ہر ایک کے نزدیک الگ الگ ہے۔ جس چیز کو آپ جیت سمجھتے ہیں، سمجھنے آپ کی ساری زندگی اسی طرف جا رہی ہوگی۔ یاد رکھ لیں، کوئی کہتا ہے میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو 5 نمازیں پڑھ لینا میری جیت ہے۔ میرے دوست ایک بات یاد رکھنا، یہ 5 نمازیں تو در حقیقت 5 وقت کی حاضری لگ رہی ہوتی ہے، فرض ہے، لیکن سارا دن اطاعت و فرما برداری میں گزارنا ہے نا۔ روزہ سال میں 30 دن فرض ہے، لیکن سال کے باقی دن بھی تو ڈسپلن اور اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے نا۔ پوری زندگی میں ایک دفعہ جا کے حج کرنا ہے، خاص لباس میں، خاص جگہ پر، لیکن ساری زندگی لباس کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کے شعار کی عزت ادب کرنا، وہ تو ضروری ہے۔ تو ریممبر ون تھنگ، غور سے سننا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ایسی اسکل جو سب سے زیادہ ضروری ہے، بیسٹ اسکل which you need to know being the member of Gen Z، آپ میں سے بالخصوص جو جنریشن Z کے ہیں یا جیسے اور بھی لوگ آئے، the basic art in life when to quit، چھوڑنا کب ہے۔ یہ موٹیویشنل اسپیکرز نے آج کل بنایا ہوا کہ ونرز نیور کوئٹ، دے کوئٹ، چھوڑنا کب ہے، بڑا ضروری ہے یہ۔ وہ رشتہ، وہ کیریئر، وہ سب کچھ چھوڑنا کب ہے، کیونکہ وہ رشتہ آپ کی انرجی کو ڈرین کر رہا ہے، اب آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ when to quit، یہ آرٹ ہے۔ ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے ہیپی اینڈنگ کی ڈیفینیشن کیا، مجھے بتائیں۔ ہیپی اینڈنگ ہوتا ہے نا، ہیپی اینڈنگ، ہیپی اینڈنگ کی ڈیفینیشن آج لے جاؤ مجھ سے
جب آپ اپنے واقعے کو خود اینڈ کریں تو وہ ہیپی اینڈنگ ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھی سب خوش ہیں, اینڈ کر دیں, کچھ دیر کے بعد بڑا نقصان ہونے والا ہے. جس طرح کرکٹر تھا, وہ جب اپنے کیریئر کے شباب پر پہنچا, اس نے کہا میں ریٹائر ہوتا ہوں. لوگوں نے کہا ابھی تو کھیلو, لوگ تمہیں بلا رہے ہیں, تمہارے لیے ترس رہے ہیں. اس نے کہا بہتر ہے ابھی چھوڑ دوں, یہ کہ کل کلا کہیں گے جاتا کیوں نہیں ہے. ہیپی اینڈنگ از when you decide your ending with your own conviction کہ بس اب اینڈ ہو گیا میرا, ختم. تو یاد رکھنا میرے دوستو, اس دنیا کی بڑی تلخ حقیقت ہے, یہ اینڈنگ سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا, یہ ایک دم سے چھوٹ سکتے ہیں. اسکول فیلوز, کالج فیلوز, یونیورسٹی فیلوز, اماں ابا, بہن بھائی, بچے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. دن رات ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں, دن رات انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, لیکن اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ چلے جاتے ہیں. دی کوئٹ اور لائف. اور کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہماری ورک پلیس پر ہی ہوتے ہیں, ہمارے گھر کے پاس ہی رہ رہے ہوتے ہیں, ہمارے سرکل میں ہوتے ہیں, لیکن اجنبی ہو جاتے ہیں. یہ نا کائنات کا ایک اصول ہے کہ جب تک وہ فائدہ پہنچا رہے تھے ٹھیک تھا, جب فائدہ نہیں ہوا آٹومیٹکلی وہ ڈیٹیچ ہو گئے. اس وقت اس بات کو سر پہ سوار نہ کر لینا. اٹس اے پارٹ آف لائف. ایٹ دا اینڈ اٹس اونلی یو. بس اپنے آپ کو اندر سے مضبوط رکھو. لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. فرسٹ کوشچن, سب سے اہم ترین چیز 2025 میں کیا ہے؟ وکاس نے پوچھا ہے, جو خود ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے. کہانی سناتا ہوں. ایک لکڑہارا تھا, وہ اپنے باس کے پاس گیا, جا کر کہتا مجھے جاب دے دو. باس نے کہا ٹھیک ہے تم جاب پہ آ جاؤ. اس کا جسم بڑا مضبوط تھا اور شکل سے بڑا ہارڈ ورکنگ لگتا تھا. کہتا آ جاؤ درخت کاٹو. واقعی بڑا مضبوط تھا. اس نے پہلے دن کوشش کی اور 18 درخت گرا دیے. اگلے دن زیادہ موٹیویٹ ہو کر آیا. باس نے بھی اس کو کہا زبردست, یو آر دا بیسٹ ہارڈ ورکر, لگو دوبارہ سے. آج اس نے کوشش کی, 15 درخت گرے. وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ طاقت تو زیادہ تھی, آج کیا ہوا. اگلے دن پھر اور زیادہ کوشش کی, 12 درخت گرے. اب آ کے باس سے کہتا ہے سر آئی ایم سوری, مجھے لگتا ہے میری طاقت کم ہو رہی ہے, میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن درخت تو 18 سے 12 ہو گئے. باس نے کہا مجھے صرف ایک بات بتاؤ, کلاڑا تیز کیا تھا؟ کہتا نہیں, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا, میں تو سخت محنت میں لگا ہوا تھا, کلاڑا کس نے تیز کرنا تھا. سو یو نیڈ ٹو شارپ یور ایکس. آپ مجھے بتائیں, آپ بڑی محنت تو کر رہے ہیں, صبح شام اٹھ رہے ہیں, کیا آپ نے اپنی صلاحیتوں کو, پرسنالٹی کو شارپ کیا ہے؟ جس وقت پینسل کاپی پہ حساب کتاب ہوتا تھا نا, پھر وہ کیلکولیٹر پہ آیا, پھر انٹرنیٹ پہ آ گیا, اور اب چیٹ جی پی ٹی کر دیتی ہے. اس حساب سے آپ بھی بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ پرسنل ڈیولپمنٹ ہوئی, سکلز نہیں سیکھی, یا وہیں کھڑے ہوئے ہو؟ یو نیڈ ٹو لرن نیو سکلز. یاد رکھنا اس دنیا میں جو وکاس نے پوچھا ہے, سب سے بڑی سیکیورٹی سکل ہے. پیسہ چلا جائے گا, دولت چلی جائے گی, جاب بزنس بھی چلا جائے گا, یہ ایک چیز ہے جو اپریشیٹ ہوگی, ڈیپریشیٹ نہیں ہوگی. اسکل, لرن نیو اسکلز, refurbish the old skill, then you will come to know how big asset you are for this world. عظیم آدمی یہ نہیں سوچتا اس نے کیا کیا کرنا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کیا کیا چھوڑنا ہے. آپ کے دماغ نے 2 مہنگے جھوٹ آپ کو بیچے ہیں, سب سے مہنگے جھوٹ. لے لو میری بات. نمبر 1, تم ابھی تیار نہیں ہو, ابھی وقت نہیں آیا. یہ 2 بہت بڑے جھوٹ ہیں. تم ابھی تیار نہیں ہو, ابھی وقت نہیں آیا. اور بھائی سارے ڈرے ہوئے ہیں, سب کو ڈر لگتا ہے مستقبل سے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ڈرے ہوئے ہیں, کیا ہوا چلو کرتے ہیں, بس وہ جیت جاتے ہیں. سارے ڈرے ہوئے ہیں, کون نہیں ڈرا ہوا؟ We all are afraid, but few have the courage to start. They are the pioneers, they are the superman. اپنے دماغ کے جھوٹ میں نہ آنا, because focus, it's not a skill, it's a decision. یہ جو آپ موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کے سامنے اتنے کاموں کا کلٹر پھیلا ہوا ہے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. Stop blaming technology, blame your own decision. ٹیکنالوجی کو برا نہ کہیں, وہ اچھی ہے, آپ کا اپنا فیصلہ غلط ہے. لے لو میری بات, اگر آپ میں فوکس نہیں ہے you will be distracted easily, آپ بار بار مقصد سے ہٹیں گے. اگر آپ میں ڈسپلن نہیں ہے, آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوگی. اگر آپ کی باؤنڈریز نہیں ہے, جو آئے گا اٹھا کے آپ کو اپنی مرضی کا کھلا دے گا, دکھا دے گا, لے جائے گا.
If you don't have system, then you will be overburdened. अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे कि इधर जाना है, उधर जाना है, इसको काम देना है, इसको काम देना है, फिर सारे काम आप पर आ जाएंगे, आप दब जाएंगे। और अगर आप में सब्र नहीं है, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाएगा। ये स्किल्स हैं अहम तरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुद नुमाई और दिखावे से कैसे बचें? लोगों की क्या परवाह करें, क्या परवाह ना करें। इसमें भी कहानी सुनाता हूं आपको। आज कहानियां सुनाता हूं, कहानी से बात समझ में बड़ी अच्छी आती है। सर मैंने फारूक साहब और हमारे किधर गए, बैठे हुए थे, यूईटी के दूसरे जो उस्ताद साहब थे, हाँ माशाल्लाह, जाजेब साहब, और भी जो मेरे मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं, वो बहुत ही एहतराम वाले हैं माशाल्लाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत बड़ी तादाद है। पहले हाज़िरी हो जाए, इधर लो जी हाज़िरी लो। किधर गया आशिम? थोड़े इंगेज हो आप लोग, कैसे बैठे हुए हैं, जैसे सजा दी है आपको। मुस्कुराएं, कुछ फीडबैक दें, क्या हो, रिलैक्स हो, ऐसे कंधे को छोड़े, नाक से सांस लें, मुंह से निकालें। ट्राई टुगेदर, इट्स अ प्लेस ऑफ विजडम। जब शेख सादी जामिया निज़ामिया में गए तो उधर यूरोप के अंदर नहाने को कुफर कहा जा रहा था। यहाँ देखते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स बैठे हैं। उनके अल्फाज में खुश हो गया कि मुसलमान है। हदीस, फिक, एस्ट्रोलॉजी पर भी बात हो रही थी, मैथमेटिक्स पे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये नबी पाक की तालीमात है। खुश हो गए थे, या इल्म बट रहा है ना, नई नई बातें सीख रहे हैं आप। कितनी तैयारी के साथ आया हूँ। मेरी वीडियो देखी है आपने? अब से 1 घंटा पहले मैं अस्पताल की इमरजेंसी में था और इमरजेंसी में बैठ कर मैं पढ़ रहा था, और वहाँ से भाग के आया हूँ 300 ml लगा के। अभी 600 ml जाके लगवानी है मैंने। मेरा पैशन है। कहाँ से सीखेंगे आप जिस काम के लिए आए हैं वो मैं ही आऊँगा ना, मेरे लिए आए आप, मैं कैसे रह जाता। डॉक्टर ने मुझे समझाया यहाँ पे एक ORS की बोतल रखिएगा, यहाँ ये कीजिएगा। करना चाहिए सारा कुछ, बिल्कुल करना चाहिए, और मैं जाऊँगा भी। लेकिन फिलहाल सेरोटोनिन इंतहा पर है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्वेंच दिस थर्स्ट ऑफ माइंड। रिलैक्स रहे, ठीक है। यूटी वाले कितने? यूईटी लाहौर, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। यूईटी लाहौर, 1 मिनट जरा। यूईटी लाहौर, हाथ ऊपर, वेरी गुड। कल यूईटी नारोवाल से ज्यादा हैं आप, हाथ नीचे कर। पंजाब यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पंजाब यूनिवर्सिटी, वेलकम वेलकम, 1000 टाइम्स वेलकम। अब जो वसी भाई के साथ जो भी आए हैं, वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी के हैं, यूएमटी के हैं। वसी भाई के साथ जितने हैं हाथ खड़ा करें, मेरे बहुत ही काबिल एहतराम, माशाल्लाह, वेरी गुड। आज वसी भाई बहुत तादाद लेकर आए। अच्छा, और कौन से दायरे के लोग हैं बताइए? फार्मा से, माशाल्लाह। ये मेरा ख्याल में इनको आज अवार्ड मिलेगा। इन्होंने कोई यूथ टॉक्स नहीं छोड़ी, और जहां जहां हमारा बयान होता है ये वहां पर आते हैं। वेरी गुड, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। और जी यूसीपी से कोई है? सुपीरियर से कोई है? यूसीपी से कितने? वो यूसीपी से 1 है। युवास, युवास से कितने हैं? पार्डन? यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस, वेरी गुड, वेलकम माय डियर, वेलकम माय ब्रदर, वेलकम। आते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी लाइएगा। अच्छी चीज होती है, हम घुमाते हैं। सेल्फी लो ना, अच्छी लगे, घुमाता हूं ना, फिर तो चीज अच्छी हो, घुमाते हैं। इस दावत को घुमाना कि आओ सीखोगे, सही है। और पॉजिटिव मोटिवेशन आज बहुत कम है, नेगेटिव बहुत है। बहुत बोलो। वर्चुअल से, वेरी गुड यार, इसको डॉक्यूमेंट करना वर्चुअल वाले को। और वर्चुअल से, माशाल्लाह जी, बोले वर्चुअल, माशाल्लाह। आप पंजाब कॉलेज से, जबरदस्त। सुपीरियर से, वाह जी वाह। जामियातुल मदीना, वेरी गुड जी, दोनों जामियातुल मदीना, वेलकम वेलकम माय स्टूडेंट्स, माशाल्लाह, जामियातुल मदीना। और कोई इनके अलावा इदारे वाला हो तो बताएं। माशाल्लाह, मैंने पूछा ही नहीं। बरकत मार्केट से मेरे सीए के, ACCA के, CFA के, बीकॉम ऑनर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं? वेरी गुड, वेलकम वेलकम वेलकम, माशाल्लाह। आइए अपने सवाल की तरफ, रिलैक्स हो या थोड़ा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं पहले। विच फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान? कौन सी पुरानी जो साइट है वहां पर है? ताजमहल, मोहनजोदाड़ो, पेट्रा, और एक और नाम लिखा है, बड़ा सिंपल है। वर्चुअल वाले आप बताओ। ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? ऑप्शन ताजमहल, मोहनजोदाड़ो, पेट्रा। ओ पड़ी नहीं माशरती लूम, मोहनजोदाड़ो दो तो हुआ इसको। मैं गया हूं मोहनजोदाड़ो। ऐसा नहीं है कि यही दौर तरक्की का था, क्या कुछ है वहां पे निकल रहा है,
بہت زبردست قسم کی چیزیں. ترکی کے سائنسدانوں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیسے کمیونیکیٹ کرتا تھا ان کے ساتھ, کیسے اس نے دور کھڑے ہوئے کمیونیکیشن کی. وی ڈونٹ نو ہر دور کے اندر کیا ترقی تھی. آج جن زی کو بولتے جا رہے تو موبائل پر بیٹھے, موبائل پر بیٹھے. جب میں بالکل جوان تھا, 20-21 سال کا تھا, تب میرے دور میں جو ٹیکنالوجی تھی, میرے بابا مجھے بھی بولتے تھے کیا کر رہے. ہر دور کی ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے, اس کا یوز اور مس یوز ہوتا ہے. ہم نے مس یوز نہیں کرنا, سمپل از دیٹ. سوال تھا دنیا کا کیا کرنا ہے, اس کے اوپر آئیں. بہت امپورٹنٹ ہے, غور سے سننا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہانی, ایک سانپ جگنو کا پیچھا کر رہا تھا. جگنو رکا اور کہنے لگا سانپ مجھے صرف 2 باتیں بتا دو. نمبر 1 یہ بتاؤ کیا میں تمہاری غذا کا حصہ ہوں, تمہاری جو فوڈ چین ہے. کہا نہیں. کہا مجھے یہ بتاؤ میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے, تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے. کہتا نہیں. تو کیا مجھے کیوں کھانے لگے ہو. کہتا میرا تیرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس مجھے تیرا چمکنا اچھا نہیں لگتا. ایسے سانپ دنیا میں ڈھونڈو جنہیں آپ سے نفرت کرنے کا کوئی بہانہ نہیں چاہیے, انہیں بس صرف آپ اچھے نہیں لگتے. ریممبر سانگ جوچو, یہ چائنا میں پیدا ہوا تھا. 6 سال کی عمر میں لکھتا ہے کہ میں نے موت کو اتنی بار قریب سے دیکھا کہ مجھے کاؤنٹ بھی یاد نہیں ہے. انتہائی غربت تھی. ہماری چھوٹی سی کٹیا ہی ہمارا ریفیوج تھا, ہمارا ریچارج تھا, ہمارا سب کچھ تھا. لوگ مر جاتے تھے, ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوا مر جاتے تھے, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے پیسے نہیں تھے, بھوک سے مر جاتے تھے, ذرا سی بات پہ موت ہو جایا کرتی تھی. اور میں نے اس جگہ پر زندگی گزاری, دیکھا ایکسیڈنٹس کو, غربت کو بڑے قریب سے. اور ایک دن جینیالوجی کی کتاب تھی, اس کے پرکھوں کی, اس کے آباء و اجداد کے کوئی نام پتے لکھے تھے. اس نے وہ کتاب کھول کے اس کے آتھر سے پوچھا کہ میرے ماں باپ کا نام کہاں ہے. اس نے کہا یہ تیری ماں کا نام, تیرے باپ کا نام. کہا آگے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. اس نے بغیر دیکھے حقارت سے کہا کیا ہے انہوں نے کچھ, غریب کسان تھے. یہاں لگی بات, ادھر لگی بات اس کے, ادھر لگی بات اس کے. یہ کیا کہہ دیا اس نے, یہ کیا کہہ دیا ہے, میرے ماں باپ نے کیا کچھ نہیں. تو سن لو, لے جاؤ میرا جملہ, تعریف کرنے والے 4 کم ہو جائیں ٹھیک ہے, جلنے والے کم نہیں ہونے چاہیے, جلنے والے کم نہیں ہونے چاہیے. جیب میں دھن ہو نہ ہو, دل میں لگن ضروری ہے. بینک بیلنس, پیسہ, وراثت نہ ہو, دل میں آندھی اور طوفان ہونا چاہیے. اور یاد رکھو جب سب طرف سے تعریفیں آ رہی ہو نا, سمجھنا گاڑی بھی سڑک پر ہے. اور جب ایک نکتہ چینی, اعتراض, حسد شروع ہوا نا, سمجھ لو جہاز بن کے اڑنے لگے ہو. 1992 میں سانگ امریکہ چلا گیا, ہارورڈ میں AI میں PhD کی اس نے, اور اس کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اندر اس کو AI کا ہیڈ بنا دیا گیا. وہاں پہ رہا, پینٹاگون سے اس کو گرانٹس ملتی تھی. اس نے USA کے اندر بہت AI کا کام کیا. پھر اچانک 28 سال گزرنے کے بعد 1 وے ٹرپ پہ وہ واپس چائنا آ گیا. چائنا آتے ساتھ ہی اس کو AI کا ہیڈ بنایا گیا. 2 یونیورسٹیز میں پروفیسرشپ ملی. آپ آج دیکھ رہے ہیں نا AI کے اندر جو چائنا ہے اس کی کتنی گیلپنگ سکسیس ہے, اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ والوں نے دیکھا کیوں نہیں کہ یہ واپس جا رہا تھا, چائنا جانے کی بات کر رہا تھا, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کتاب کھلوا کے اس پہ لکھوانا تھا. دس از دا پرپز آف لائف. کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. سو لرن نیوکلیئر فیوژن ریئیکشن. پتہ ہے واٹ از نیوکلیئر فیوژن, واٹ از نیوکلیئر فیوژن. 2 elements, 2 atoms combine and they become one single. They become one single. This is happening in the sun. وہ سورج 150 ملین کلومیٹر دور ہے, 15 ملین سینٹی گریڈ اس کا کور ٹمپریچر ہے. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, نیوکلیئر فیوژن ہو رہی ہے. 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ملتے ہیں اور ایک ہیلیم بنتا ہے, اور جب یہ 2 مل کے ہیلیم بناتے ہیں بہت زیادہ انرجی, بہت زیادہ لائٹ نکلتی ہے. آپ کو یہ آنا چاہیے. آپ کے اندر جو ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں, وقت ہے, صلاحیت ہے, کوئی پازیٹیو چیز ہے, کوئی وراثت ہے, کوئی خاص پوائنٹ ہے, اس کو آپ نے ملا کے فیوز کر کے خود اعتمادی کا پہاڑ بننا ہے. دس از وٹ یو ریکوائر. معذرت کے ساتھ صرف UET, پنجاب یونیورسٹی, ورچوئل یونیورسٹی, ایجوکیشن یونیورسٹی کے دروازے سے اندر داخل ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. بہت سے آ رہے ہیں, آتے چلے جا رہے ہیں, باہر نکلتے ہوئے اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ ڈٹرمن کرنا ہے. دس از امپورٹنٹ. سو دس از ویری امپورٹنٹ مائی ڈیئر, کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سورج یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سورج کا سٹار ہے نا, میں نے آپ کو بتایا,
سورج سٹار ہے کیونکہ اپنی روشنی خود بناتا ہے. میں نے آپ کو سورج بننے کا کہا ہے کہ آپ کی روشنی سے دوسرے مستفید ہو. بعض لوگ سورج نہیں بننا چاہتے, وہ چاند بنتے ہیں. اور چاند کیا کرتا ہے؟ کسی کی روشنی ادھار لیتا ہے. اگر سورج ماند پڑ گیا, چاند بھی گیا. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو بی مون, ٹرائی ٹو بی اے سن, سورس آف انرجی. آپ جہاں جائیں آپ کی انرجی کا ایک آربٹ بن جائے. یہ ریسرچ ہے نا ہارورڈ کی, کہ ایک سکسیسفل بندے کے 25 فٹ کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوں گے, آپ کی پرفارمنس 10% بڑھ جائے گی. اور اگر ایک ناکام بندے کے 25 فٹ کے اندر آپ بیٹھے ہوں گے, آپ کی پرفارمنس 25 فٹ نیچے ہو جائے گی, کیونکہ ناکامی اور منفی اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. سکسیس سے مراد پیسہ لیتے. پہلے مجھے 1000 روپے کا نوٹ دو. کسی کے پاس ہے 5000 1000 روپے کا نوٹ؟ سر دے دیں. استاد صاحب کی تو بڑی حلال کی کمائی ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیے, یہ پیسے ہیں, 1000 روپے کا نوٹ. اس کا دل نہیں ہے, اس کا دماغ نہیں ہے, اس کے احساسات نہیں, اس کا جذبات نہیں, کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن جب یہ کسی انسان کے ہاتھ میں آتا ہے, اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے, اس کی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے. میں چاہوں اس 1000 روپے سے اپنے والدین کی خدمت کر دوں, بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں, صدقہ دے دوں, یا چاہوں تو جوئے میں اس کو لگا دوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پیسے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. یہ جس کے ہاتھ میں ہے اس کی مرضی پیسے کی مرضی بن جاتی ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ پیسہ آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کو باہر لے کر آتا ہے. کسی کی اصلیت دیکھنی ہے نا, اس کو ریسورسز دو, اس کا اصل سامنے آ جائے گا. پیسہ شیطان نہیں ہے, لیکن اس نے بہت سو کو شیطان بنا دیا ہے. یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن اس نے لوگوں کو خدا سے دور کر دیا ہے. مجھے بتائیے, جسٹ ٹیل می ون تھنگ, پیسے کے یوزز کیا کیا ہے؟ قناعت کا کیا مطلب ہے مجھے بتاؤ. قناعت کا کیا مطلب ہے؟ رک جانا, سیٹلمنٹ. توکل کا کیا مطلب ہے؟ رک جانا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال جو فتوحات کی, آپ کے وصال ظاہری کے وقت اسلام 10 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. یعنی ڈیلی 822 کلومیٹر کا علاقہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا. کسے کہتے ہیں آپ؟ قناعت. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وصال کے بعد 4 ارب روپیہ ایک بیوی کو ملا ہے. بیٹوں کو کتنا ملا ہوگا؟ عشرہ مبشرہ میں کتنے ہیں؟ 10. Those who have promised heaven, 7 امیر ترین ہیں. توکل کسے کہتے ہیں آپ؟ رک جانے کا نام توکل نہیں ہے. حضرت عمر فاروق تو 27 لاکھ مربع میل تک لے گئے. توکل کے رہنما ہیں وہ. تو یاد رکھو, مرنا ایک دن ہے, جینا روز ہے, اور جینے کے لیے پیسہ ضروری ہے. لیکن جو میں نے آپ کو بات بتا دی, دیکھو یار, سمپل سی بات ہے. یہ جو 8 گھنٹے والے بیٹھے ہو نا آپ, جس کا ذہن یہ ہے کہ 8 سے لے کے 2 تک جاب کروں گا, یہ روزی روٹی والے ہیں. 8 گھنٹے والے. کچھ بڑا کرنا ہے نا تو یہ 14-15 گھنٹے تک جائے گا کام. سمجھ رہے ہو؟ پوچھو ڈاکٹر فاروق صاحب سے, اکثر میری بات ہوتی ہے ان سے, شام تک بیٹھے ہوتے ڈپارٹمنٹ میں. ابھی یہ کانفرنس آ گئی, سبحان بھائی ابھی آپ بات جانا ہے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جناب میں صرف 8 گھنٹے کروں گا, 8 گھنٹے بعد میں جا رہا ہوں, فون بند. نو, ابھی بھی آفس سے آئے. دیکھو یو ٹی سے, ہی از کمنگ فرام آفس. دس از دا اسٹوری آف سکسیس. ٹیک دس پوائنٹ. 8 گھنٹے کی نوکری صبح 8 سے 2 والی, یہ روزی روٹی ہے. اور جو مہا سکسیس ہے وہ کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ 14 سے 15 گھنٹے. دنیا کا ایک بہت امیر آدمی, نام نہیں لیتا میں اس کا, لیکن میں نے کل پرسوں پڑھا اس کے بارے میں کہ ویکینڈ پہ کال کرو نا, اس کو کام کر رہا ہوتا ہے. اتوار کے دن کام کرو, کام کر رہا ہوتا ہے. جب کرو کسی بزنس بیٹھ کچھ کر رہا ہوتا ہے. دماغ بوائل کرتا ہے, اس کا بوائلنگ ہوتی ہے, کہتا ہے مائی مائنڈ از بوائلنگ بٹ آئی ایم ورکنگ. کیا چیز اس کو کام پر ابھارتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ کی جو ہمشیرہ تھی وہ ان کی زوجہ تھی. حضرت عبداللہ نے اپنی ہمشیرہ سے کہا ذرا پوچھنا نبی پاک سے کہ میں کیسا بندہ ہوں, ان کی نظر میں ذرا حشاش بشاش ہوں تب پوچھنا. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, بہن کال کر دے نا ابھی, یا آپ اپنی بہن کو کال کر دو جس کی شادی ہو چکی ہے, سارے کام چھوڑ کے لپکے گی. وہ میرے بھائی کی کال آئی ہے نا, ایسا بہن کا رشتہ ایسا. شادی کے بعد وہ بہت زیادہ یاد کرتی ہے اپنے ابو کو, اپنے بھائیوں کو. تو جب یہ بات کہی, نبی پاک تشریف لائے, تو عرض تو یہی کی گئی تھی کہ آپ نے حشاش بشاش حالت میں بات کرنی ہے. لیکن نبی پاک تشریف لے آئے تو ایک دم سے انہوں نے عرض کر دی, یا رسول اللہ میرے بھائی عبداللہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک مسکرائے اور فرمایا تیرا بھائی عبداللہ ہے بہت اچھا آدمی,
لیکن رات کو سو جاتا ہے نا تو سیدھا فجر میں اٹھتا ہے, بیچ میں اٹھ کے تہجد کیوں نہیں پڑھتا؟ ان کی تہجد نہیں چھوٹی. تہجد کیا ہے؟ یہ 8 to 2 نہیں ہے, یہ ایکسٹرا ہے, یہ ایکسٹرا ہے. تو سوچا آپ نے, you have to do the extra. Now the simplest definition of business, I've told you many times, میں نے بہت دفعہ آپ کو یہ simplest definition of business بتائی ہے کہ you serve humanity on profit. آپ انسانیت کی خدمت کریں, پروفٹ لیں. جی پروفٹ کیوں لیں سبحان بھائی؟ آپ پروفٹ نہیں لوگے تو وہ تجارت نہیں ہوگی, وہ زکوٰۃ ہے, وہ تحفہ ہے, وہ خیرات ہے, وہ NGO ہے. پروفٹ ہوگا تو وہ تجارت بنے گی, اور تجارت بنے گی تو کم از کم 2 حدیثوں کا فیضان حاصل ہوگا. نمبر 1, میری امت کی روزی کے 10 حصوں میں 9 حصے تجارت میں ہیں. دیانتدار تاجر انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ وہ جو پروفٹ لیتا ہے, تاجر پروفٹ لیتا ہے نا, ورنہ تاجر نہیں بن سکتا. میں کہہ رہا ہوں خیراتی ادارہ بن جائے گا. تو بہرحال یہ یاد رکھنا کہ 2 ریسورسز نا بڑے ضروری ہیں. سننا ذرا, چھوٹی بات نکل نہ جائے, غور سے سننا. ہیلتھ اور ٹائم. اگر آپ ہیلتھ پہ پیسہ لگاتے ہو نا تو آپ کو ٹائم زیادہ مل جاتا ہے. ہیلتھ کو کمپرومائز نہ کرنا. آپ لوگوں کے لیے ایک عجیب ٹاپک ہے, میں نے لکھ کے چھوڑا تھا کہ ہیلتھ سے آپ کو کیا غرض ہے. سوری بے احتیاطیاں کرتے ہو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے آپ وہ نہیں کرتے پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوتا. تو آپ اتنے کانشیس نہیں ہو, لیکن کانشیس ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو مضبوط کر لو تاکہ بڑھاپے کے اندر اس طرح کے مسائل نہ آئیں. جی اگلا کوشچن پہلے میں آپ سے کرتا ہوں, اس کے بعد آپ کی طرف چلتا ہوں. Which desert serves as a natural border between India and Pakistan in the south east? ساؤتھ ایسٹ میں کون سا ڈیزرٹ ہے جو کہ بارڈر ہے پاکستان اور انڈیا میں؟ گوبی ڈیزرٹ ہے, تھر ہے, کراکرم ہے, یا تھل ہے؟ یوٹی. غلط. کس نے غلط بول دیا؟ یوٹی کا ہے. چلو کھڑا کر دو یوٹی. جی بولو, پورا بولو کیونکہ میں نے تھل اور تھر دونوں بولے ہیں. تھل لام سے غلط ہے. دوبارہ آؤ, تھوڑا سا گاڑی کو موڑو. تھر رے سے جیت گئے ہو, دے دو اس کو. پتہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے گاڑی کو تھوڑا سا موڑا ہے. موڑ آ جائے نا گاڑی کو موڑنا پڑتا ہے. اس کو راستہ بدلنا نہیں کہتے, اس کو ایڈجسٹ کرنا کہتے ہیں. تھوڑا سا موڑا اس نے نا. You know what is the concept of chaos pendulum? Go and search out. Chaos pendulum. پینڈولم ہوتا ہے نا, لٹکا ہوتا ہے, وہ اپنی روٹیشن میں گھومتا رہتا ہے. پینڈولم, یہ سائنس میوزیم یوٹی میں پڑھا ہوا ہے. پینڈولم وہ کھیوس پینڈولم ہے. میں نے دیکھا اس کو, ہلکا سا ٹچ کرو نا اس کو, ایسے 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 ہو جاتا سارا. ہلکا سا ٹچ کرو, کھیوس, تباہی آ جاتی ہے اس میں. بتانے والوں نے بتایا کہ یہ ہماری زندگی میں بھی نا کچھ چیزیں کھیوس پینڈولم کی طرح ہوتی ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, وہ آپ شروع کرتے اور مستقل کریں, وہ زندگی میں ایسے ایسے کر دیتی ہیں. 15 بادام کھاؤ روز کے, سائنس کے مطابق روز کے 30 بادام کھائے جا سکتے ہیں. 5 اخروٹ کھاؤ, سائنس کے مطابق 6 اخروٹوں سے زیادہ نہیں کھانے چاہیے. 1 سیب کھاؤ, 5 کلومیٹر روز چل لو, 3 صفحے پڑھو, یہ کھیوس پینڈولم بن جائے گا. انجینئرنگ اتنی مشکل نہیں ہے, یاد رکھ لینا. میں جانتا ہوں 25 سال ہو گئے انجینئر کو سیٹلمنٹ کرتے مجھے. ساتھ کچھ نہ کچھ یہ کھیوس پینڈولم شروع کر دو. جاتے جاتے ایسے ٹب میں ہاتھ مارتے ہو نا, ایسے پانی کے ریپل افیکٹ بنتے ہیں نا, لہریں بنتی ہیں. اس طرح کر دو. کوئی ایسی چیز چھیڑ دو جو تمہاری زندگی میں تھر تھراہٹ لے آئے. انگریزی آتی ہے سیکھو, جو مرضی کر لو, انگریزی کے بعد گزارا نہیں ہے. I don't love English, but I know that if I want to learn something, if I want to deliver something, if I want to cast impression, then I have to learn this foreign language. Every knowledge is in English language. If I want to communicate with AI, I need to learn English language properly. So try to learn English. Try to be fluent in speaking. Try to be a mountain of confidence. When you see someone, try to connect with that person in English language. This will create a good impression of your personality on the entire organization. So this ripple effect is important. This chaos pendulum. کیا شروع کریں گے آج جا کے؟ سوچیں, کتاب پڑھیں, کوئی ادھر ادھر سے سیکھیں. دنیا میں بڑا علم ہے, بہت علم ہے. ہاں جی, نیکسٹ کوشچن. یہ ضروری سوال ہے جی.
جلدی جلدی شعیب بھائی، بس اس کے بعد ایک کوشچن 2 کوشچن لے کے ختم کر رہے ہیں ہم. ماشاءاللہ ہمارے بہت سے مہمان آئے، ہمارے حاجی خورشید صاحب آئے. حاجی خورشید صاحب ماشاءاللہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں بہت، اللہ تعالیٰ ان کا نام مبارک کرے. ان کے ساتھ ان کے اور دوست بھی آئے، باقی بھی تاجر صاحبان جتنے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت دے. ہمارے دعوت اسلامی کے بہت سے ذمہ داران تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو بھی برکت دے. اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے، جین زی زیادہ ہے. ایک منٹ بیٹا، جین زی زیادہ ہے. جین زی سے کیا مراد ہے؟ چلیں آپ یہ بتائیں، جنریشن زی سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے کس کو پتا ہے؟ جنریشن زی سے بز ورڈ، اس کو نقل مار دو بیٹے کو میرے. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا آپ نے سوال مجھ سے پوچھنا تھا، چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. زندگی میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. آج جب ہر طرف جواب ہی جواب ہے، ہر طرف جواب ہی جواب ہے، ڈیپ سیک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چیٹ جی پی ٹی اچھے سے اچھے جواب دے رہی ہے، ہمیں اچھے سوال نکالنے ہیں نا. تو آپ مجھ سے سوال کرنے آئے تھے، میں نے آپ سے سوال کر دیا اور میں نے آپ سے پوچھا جین زی کے بارے میں بتائیں کیا ہوتا ہے. اس کو نقل مراؤ، اس کا ساتھ دو، ورنہ کیا فائدہ دوستی کا. جو ہاں آپ نے براڈر ٹرم میں تو صحیح بات کی ہے، لیکن سن کے لحاظ سے کوئی بتا دے. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، جی بیٹا آپ بتاؤ. آپ یہ وی گلے والا آپ ہاں رک جاؤ. اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، کچھ نہیں اس نے کیا. اس نے غلطی کی ہے جو کہ ہم سب کرتے ہیں. ہاں 1997 to 2012، اور ہم 1997 سے 2012 تک جو پیدا ہوا وہ جین زی کا بندہ ہے. کون کون ہے؟ ہاتھ نیچے کر لو. ساری مارکیٹنگ اسٹریٹجی، کوک، پیپسی، سب کچھ آپ کو مد نظر رکھ کے بنایا جا رہا ہے. ساری پولیٹیکل اسٹریٹجیز آپ کو مد نظر رکھ کے بنائی جا رہی ہے. ساری الگورتھم آپ کو مد نظر رکھ کے بنائی جا رہی ہے. 1997 سے 2012 تک کون ہے؟ جین زی، جنریشن زی. اور 2012 کے بعد کون پیدا ہوا ہے؟ وہ کون ہے؟ الفا. یہ الفا آئیں گے جاب میں 2030 میں. بتاؤ ذرا ابھی جنریشن الفا کا بندہ سب سے جو بڑا کتنے سال کا ہے؟ جلدی جلدی یار، یہ تو بڑی ہے لاجیکل کوشچن. 13 سال کا چھوٹا ہے، بچہ ہے. وہ جاب میں کب آئے گا؟ 2030 میں. اور جب وہ جاب میں آئے گا نا، پہلی شفٹ پتہ کیا ہوئی ہوگی؟ لے لو مجھ سے بات. پہلی شفٹ کیا ہوگی؟ پہلی شفٹ کیا ہوگی؟ ای میل ختم ہو چکی ہوگی، ریٹن کام ختم ہو چکا ہوگا، اسپیچ آ گئی ہوگی، آواز. سب کچھ تو صحیح چل رہا تھا، ای میلیں ہو رہی تھی، ایس ایم ایس ہو رہا تھا، ایک دم واٹس ایپ آیا، چھا گیا. کیا چیز انوکھی تھی واٹس ایپ میں؟ آواز. آج پہلے آپ ایک چیز لکھتے ہیں، پھر اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ایڈٹ کرتے ہیں. اس وقت کیا ہوگا؟ آپ منہ سے جو بولیں گے وہ پہلا ڈرافٹ ہوگا، اور جو لکھا ہوا ہوگا وہ ایڈیٹڈ ورژن ہوگا. سمجھے بات کو؟ لکھائی ایڈیٹڈ ورژن ہوگا. اسی لیے کہہ رہا ہوں بولنا سیکھ لو. جین زی از ویری امپورٹنٹ. کوئی جاب ختم نہیں ہو رہی جی، ایک رات میں جاب ختم ہو رہی ہے. کوئی جاب ختم نہیں ہو رہی. ٹریننگ اور ایجوکیشن کرو. اے آئی سائیکوسس ہو گیا، ریالٹی کو مانتے ہی نہیں، دیکھتے رہتے ہو موبائل کو. ریالٹی سے پیچھے ہو گیا نوجوان آج کا. میں نے ایک بڑے سی او سے پوچھا، معذرت کے ساتھ، جو میرے یو ٹی کے دوست ہیں، آپ کا بہت پرانا انجینئر ہے، ایک کمیاب آدمی ہے، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی. اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا نہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ انجینئرز، دے آر ناٹ اپ ٹو دا مارک. کیا کرتے رہتے کمرے میں بیٹھ کر؟ ہمارے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، بیسک انجینئرنگ کی باتیں نہیں ان کو پتا. میں نے کاؤنٹر کیا، میں نے کہا نہیں، میں فرسٹ ایئر انجینئرنگ کا ویلکم اجتماع کر رہا ہوں 10 دسمبر کو، اور میری خواہش ہے کہ میں یہ ویلکم اجتماع ورچوئل کا اور پنجاب یونیورسٹی کا بھی کروں. آپ میں سے اگر کوئی اس کی نمائندگی کرتا ہے تو ہاشم بھائی سے ملاقات کر لیں. یو ٹی لاہور کا فرسٹ ایئر کا ویلکم اجتماع تابش 10 دسمبر کو ہو رہا ہے، تو وہاں پر ہم کریں گے. وہاں میں نے آپ کو سکھانا ہے کہ کس طرح 4 سال گزارو. یو مسٹ بی فلوئنٹ ان دیٹ جنریشن. کوشچن کریں جی. ارحم کوشچن کر رہے تھے. کیریئر کے حوالے سے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کیریئر سے مراد نا، جو ہم کیریئر سمجھتے ہیں وہ رزق ہے. آپ یونیورسٹی میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ رزق کمانے کے لیے نا، اور تو کوئی پرپز نہیں ہے. یونیورسٹی جانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے پیسے کما کے زندگی حلال طریقے سے گزاروں. رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے. اینڈ ریمبر، ٹیک مائی ورڈز، رزق از ناٹ سم تھنگ یو چیز، رزق از سم تھنگ یو سمن. رزق ایسی چیز نہیں جس کا پیچھا کرتے ہیں، بلکہ اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ان لاک کرتے ہیں تو رزق آپ کی طرف آتا ہے. کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے. وَمَن يَتَّقِ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ کرے، یعنی اللہ سے ڈرے. تقویٰ کیا ہے؟ ڈو دا ڈوز اینڈ ڈونٹ ڈو دا ڈونٹس. اللہ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہے، وہاں دیکھے جہاں اس نے تمہیں اجازت دی ہے. یہ تقویٰ ہے. اور جب تم یہ کرو گے، قرآن پاک میں کیا آیا؟ وہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا قرآن میں؟ فرمایا اے بندو اللہ سے معافی مانگو، وہ معافی قبول کرنے والا ہے، وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہیں باغ دے گا، نہریں دے گا. یہ ساری نعمتیں تو ہارڈ ورکنگ سے آتی ہیں، یہی سارے کہہ رہے ہیں اسمارٹ ورکنگ سے آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بالخصوص ہارڈ ورکنگ کو فوکس تو نہیں کیا. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ توبہ کرو گے تو ملے گا، استغفار کرو گے تو ملے گا. اس کا مطلب یہ بھی ایک پورٹل ہے، یہ بھی ایک دروازہ ہے، یہ بھی ایک وے ہے. اور کیوں؟ تم سمجھتے ہو یو ہیو بین فارگوٹن، تمہیں بھلا دیا گیا. بھلا نہیں دیا گیا. تمہارا دل صاف کرنا ہے ہاتھ میں دینے سے پہلے. استغفار کرو گے دل صاف ہوگا، برکت کا چینل اوپن ہو جائے گا. استغفار صرف گناہوں کو مٹاتی نہیں ہے، بند دروازے بھی کھولتی ہے. تو دو چیزیں میں نے بتائی آپ کو کیریئر میں. پیسہ چاہیے، تقویٰ اور استغفار. اور تیسری بھی لے لو، شکر. فرمایا جو شکر کرتا میں اس کو زیادہ دیتا ہوں. چوتھی لے لو، صلہ رحمی. جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہوں اور اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہوں. پانچویں لے لو، صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی اس امت کے لیے. صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. اٹھو جاؤ ذرا دیکھو. کہتے ہیں نا کمپٹیشن ہے، فجر کے بعد تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ساری سڑکیں خالی کھڑی ہیں، ساری گلیاں بھی خالی ہیں. لو اپرچونٹیز تمہارے لیے ساری. 5 چیزیں بتائی میں نے آپ کو. اور چھٹی چیز، صبح کے وقت میں برکت ہے. اور چھٹی چیز ہے حلال روزی. اٹ اٹریکٹس حلال روزی. یہ چیز آپ کے کیریئر کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ نے سمجھا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. سیکنڈ لاسٹ کوشچن لیں گے، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور ارسلان طاری، سافٹ ویئر انجینئر. اچھا حضور، میرا یہ سوال تھا کہ ذاتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے کچھ ٹپس عنایت فرمائیں. اس کی پرسوں شادی ہے، اس کی پرسوں شادی ہے اور یہ ٹپس لینے آ گیا. ویری گڈ، بالکل تیز نشانے پہ لگا ہے. اچھا اس کو ٹپس تو پیسے لے کے بتانی چاہیے ہے نا. یہ ایسا کرتے ہیں یوٹیوبر کی طرح تھوڑی بات کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ باقی پریمیم پہ آ جانا. شعیب بھائی ادھر آئیے گا. میں مختصراً، ہمارے ارسلان بھائی یہ میری کور ٹیم کا حصہ ہیں، بچپن سے میرے ساتھ ہیں. آج میں سوشل میڈیا میں جہاں تک پہنچو اس میں ان کا بہت ہاتھ ہے. جرمنی سے آئے ہیں ابھی ماشاءاللہ. ان کی واقعی شادی ہے، دعا کریں اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائے. اچھا جی، یہ شادی کے نا میں آپ سے 5 ٹپس شیئر کر رہا ہوں، آپ سارے سنیں. مجھے امید ہے آپ سب کی شادی ہوگی. آپ کے مجھے یقین ہے میری شادی ہوگی. مجھے کیا ہے؟ امید ہے. آپ کو کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہے نا؟ یقین. مسئلہ تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی نا. بات تو خوشی سے کہو، کھل کے کہو. ایک باپ نے بچے سے کہا کہ ٹوڈے از دا بیسٹ ڈے آف یور لائف، کنگریچولیشن. وہ کہتا ہے لیکن ابو شادی تو کل ہے. کہتا مجھے پتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں نا جان بوجھ کر کہی جاتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ شادی سے باغی کیا جائے. کیوں شادی نہ کرے؟ شادی کرو، ایک مائل سٹون حل ہوتا ہے. میں ایک جگہ گیا تو بچہ اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. وہ کہتا جی یہ بیٹا ہوتا نا میوہ ہوتا ہے، میوہ. مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے آج پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا. آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے بیٹا کیا ہوتا ہے. یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ ہے. اور پھر حیرت ہوتی ہے قیامت کے دن ماں باپ بھی اس سے باغی ہو جائیں گے. یعنی اللہ ہی ہے صرف جن کا ہے ان کو پتہ چل رہا ہے. 5 ٹپس بہترین شادی کی. نمبر 1 وٹ یو وانٹ اس کو کم کرنا ہے، وٹ یو آفر اس کو زیادہ کرنا ہے. کپل میں وٹ یو وانٹ ڈیمانڈ زیادہ نہیں رکھنی، آفر میں نے کیا کرنا یہ دیکھنا ہے. نمبر 2 آپ اور وہ ایک ٹیم کا حصہ ہیں. ٹیم کے اندر ایک پلیئر ہارے تو سب ہارتے ہیں، ایک جیتے تو سب جیتتے ہیں. اگر لڑائی ہو جائے اور آپ دلائل دے رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں لے کر آ رہے ہیں، ماضی کو لا رہے ہیں، تو آپ اس کو ہرانا چاہ رہے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے وہ ہار گئی تو آپ بھی ہار جائیں گے.
जस्ट कंसिडर हर पार्ट ऑफ योर टीम। हार्वर्ड की रिसर्च पढ़ी है मैंने, चैलेंज हो गई है रिसर्च, आते साथ ही चैलेंज हो गई है। वो कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, दोबारा से करो। मैं खुद बड़ा हैरान हूं। सुनो, उस प्रोफेसर के मुताबिक बाप की कोई वैल्यू नहीं है बच्चों के नजदीक, उनका सब कुछ माँ ही माँ है। तो मैंने कहा ये जो कोट पहन के बाहर अंदर फिरता रहता बेचारा, ये क्या है? कहते उनको कोई गर्ज नहीं है, उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार जिसकी आवाज़ सुनी थी, जिसके जिस्म में वो 9 माह रह कर आए हैं, वही सब कुछ है उनका। और आपका भी तो सब कुछ हुआ है ना। घर जाके सबसे पहले किसे बुलाते हैं? अम्मी। काम होता है? नहीं, बस वहाँ क्या बात है, बस वो क्या बात है अंदर घुस जाती है ना, ऐसा है ना। माँ जैसा कोई नहीं है, मेरी भी माँ जैसा कोई नहीं है, तो बाप फिर कहाँ से आ गया? बाप क्या है? वो कहता है, हॉवर्ड कहता है कि बच्चे सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि ये मर्द हमारी माँ से कैसा सलूक करता है, यानी जो मेरी आइडियल है, ये मर्द ये मेरी माँ से कैसा सलूक करता है, तब वो अपग्रेड होता है बच्चा। फिर जब बड़ा होता है फिर तो एहसानात होते हैं ना, फिर तुमको पता ये ला के दे रहा है, ये बाप है, वो एक अलग से स्टोरी है। लेकिन बुनियादी फैक्टर माँ है। एक्सटेंशन लीड लगती है बिजली देने के लिए, तो मर्द अगर अपना प्यार बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, एक्सटेंशन लीड बीवी है, वहां से जाएगी। और नंबर टू ये ले लो, कभी भी दोनों पार्टनर ना 50-50 नहीं हो सकते। मैं भी घर जाऊंगा ना, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने बाकी भी ड्रिप लगानी है, बाकी 300 ml, तो मैं 50% नहीं हूं, मैं 20% हूं। मेरी ज़ौजा बाकी 80% करके 100% मुकम्मल करेगी। और कभी वो बाहर से आएंगी तो वो आज 30% है, मुझे 70% मुकम्मल करना पड़ेगा। कभी कभार दोनों 50% होंगे। ऐसे कभी नहीं करना कि आप उस परसेंटेज को 100 ना करें, वो परसेंटेज 100 होगी तो इक्विलिब्रियम रहेगा। समझ गए बात? क्या नहीं, यू हैव टू कंट्रीब्यूट, शी हैव टू कंट्रीब्यूट। देखो मेरी बात सुनो, बताओ 1 मल्टीप्लाई बाय 0, बोलो 7000 मल्टीप्लाई बाय 0, 7 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टनर 7 बिलियन कोशिश भी कर रहा है और उधर से 0 है तो रिजल्ट 0 है। एक मुल्क के अंदर मैंने पढ़ा कि वकील ना, वो जब होता था लड़ाई और तलाक के मामला, बिठाता था, पूछता था दोनों से अलग अलग, गुंजाइश है। अगर वो कहता या कहती थी नहीं है, वो कहता था फिर पैसे जाया ना करो, डिवोर्स फाइल करो और जाओ। यू बोथ हैव टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। लिसनिंग इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, उसको देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शोएब भाई। अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। पीई, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जल्दी जल्दी बात खत्म करूंगा। नंबर 1 ले जाना, ये पीई बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। नंबर 1, there is no concept of unconditional love, unconditional friendship and unconditional relationship। दुनिया में बगैर गर्ज के दोस्ती रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो बंदा भी आपके साथ है उसकी कोई वजह है, कोई मतलब है। याद रखिएगा, जब वो मतलब खत्म हो जाएगा, वो खुद ब खुद रिश्ता मध्यम होते होते टूट के खत्म हो जाएगा। कहीं खूबसूरती है, कहीं पैसा है, कहीं वैसे इसके साथ मिलके बड़ा मजा आ रहा होता है, बस इट्स फन टू बी अराउंड हिम। कभी कभार ऐसा होता है, बस ये याद रखना, टेस्ट कर लेना। अभी नहीं है, अभी तो क्या है, मुजफ्फरगढ़ का है, मैं भी मुजफ्फरगढ़ का हूं, आजा चलते हैं। यहां भी कोई ना कोई गर्ज होती है कि मेरे शहर का है, मिल के काम कर लेगा, लेकिन यूटी के बाद कहां जाएगा? हाँ, मां बाप को इसमें एक्सेप्शन रख सकते हैं। और नंबर 2, आंखें बंद करके एतबार इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे बड़ा डंग अपने ही मारेंगे। एक बड़ा समझदार आदमी है, उसने मुझे नसीहत की थी, सुभान भाई कागज बोलता है। 10 साल बाद भी प्रॉपर्टी डील बिजनेस, कागज लाओ, कागज किधर है, कहां लिखा था? ये जो अदालत के अंदर ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं ना, जज कुछ नहीं सुन रहा होता, जज सिर्फ कागज देख रहा होता है कि जो बोल रहा है कागज के मुताबिक है कि नहीं। एंड में कागज के मुताबिक फैसला दे देता है वो। कागज लाओ, किसी पे भरोसा नहीं करना। जाओ ये इधर आजम क्लॉथ मार्केट में जाओ, ये बरकत मार्केट में जाओ, इतने बड़े बड़े कारोबारी लोगों से दास्तानें सुनो, उनके सक्के भाई ने क्या किया उनके साथ, है ना दास्तानें, बल्कि आपके घर में होंगी। कजन ने क्या किया उनके साथ। आंखें बंद करके भरोसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। और फिर लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बोलना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। द सक्सेस, ले लो जुमला, द सक्सेस ऑफ योर ड्रीम डजंट डिपेंड अपॉन द गोल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्शन। मुझे गोल सुनाई जा रहे हो, मैं यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, बताओ किया क्या है? मुंह के अल्फाज पे ना जाना, जो कर रहा है उसके ऊपर जाना। और लास्ट, पास्ट पैटर्न्स आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। पास्ट पैटर्न ऑफ स्टुपिडिटी विल रिपीट। माजी में जो हरकतें वो करता रहा है ना, वही करनी है उसने। मैं जी बदल गया हूं, ये बड़ा मुश्किल होता है।
बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पैटर्न जो है ना वो घूम घूम के आदतें बन के सब कॉन्शियस में चले जाते हैं, उसने कहा बदलना है, बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपने फिर भी उस पर भरोसा करना है तो कोई छोटी सी चीज पे भरोसा करके देखें, ट्रेलर कोई लें, टेस्ट एंड ट्रायल लें, एकदम से दोबारा बड़ा भरोसा ना करना। हदीस पाक में आता है मोमिन एक ही सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता, नेवर। ये मार्केटों में गया हूं मैं, लोगों से मिला है, एक दफ़ा काला धब्बा लग जाए ना, दूसरी दफ़ा बुलाते भी नहीं है, फ़ोन पे नंबर ब्लॉक कर देते हैं, है ना। आपके साथ भी हो जाए, एहतियात करेंगे ना आप। तो पहली बार में ख्याल रखें। ये है मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस। आखिरी बात मैं खुद ही करके बयान को ख़त्म करता हूँ। मेरे पास, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। कितने तोहफे पड़े शोएब जी? 8 बस। इस बात क्वेश्चंस करके फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कि हमारा ओरिजिनल पर्पस और ओरिजिनल जो हमारे अंदर टैलेंट है वो क्या है। ये 4 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखें, आपको अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट का और टेस्ट का पता चल जाएगा। नंबर 1, अगर मैं आपको कोई पैसा ऑफर ना करूं, वो कौन सा काम है जो सारी ज़िंदगी आप लाजमी करेंगे पैसे के बगैर भी? सोचें। नंबर 2, वो कौन सा काम है जिसको दूसरे लोग 2-2 घंटे में करते हैं और आप 10 मिनट में कर लेते हैं? वो कौन सा काम है जिसको करते हुए आपको दुनिया जहान की कोई खबर ही नहीं रहती? जैसे बच्चा गेम खेल रहा था, उसी तरह आप उस काम में खुब जाते हैं। वो कौन सा काम है? अगर मैं कहूं कि किसी एक काम में फेलियर का ऑप्शन ही नहीं है, लाजमी आप जीत जाओगे अगर वो काम करोगे, कौन सा काम आप करेंगे? ये 4 काम लिख लें। ये आपका टेस्ट है, ये आपकी इनर क्वालिटी है। और मैं फिर कहूंगा कि ये इनर क्वालिटी टेस्ट हमारा कुछ नहीं होता। जहां प्रमोशन है, पैसा अच्छा है, हलाल है, एंगेजमेंट है और वहां पर आपकी सुनी जाती है, लर्निंग है, जॉब कर लो वहां पे। अपनी एंगेजमेंट को, अपने पैशन को खींच के वहां लाओ। जैसे एक लड़की ब्याही जाती है, ससुराल जाकर कहती है मेरे तो ख्वाब पूरे नहीं हुए, ये तो जगह ऐसी नहीं है, मेरा शौहर वैसा नहीं है, सास प्रॉब्लम कर रही है। अब ख्वाब पूरे करने नहीं है, अपने शौक को, अपने आइडियल को खींच के वहां लाना है। थोड़ी मेहनत होगी लेकिन करना पड़ेगा। हम ना इंडिफरेंस में आ जाते हैं, इंडिफरेंस, श्रग योर शोल्डर्स, हम ड्रिफ्ट करते हैं। अरे मैं नहीं करता काम। यू कैन नॉट ड्रिफ्ट। सर फारूक साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो बंदा चोटी पर होता है वो अगर ड्रिफ्ट करे वो तो नीचे गिर जाएगा और सबको गिरा देगा। यू कैन नॉट ड्रिफ्ट। जो कुछ है लगा दो उसमें, जो कुछ कर रहे हो। और जी मैं वो करूंगा तो लगाऊंगा, ये गलत सोच है। ओवर कॉशियस भी ना होना, बहुत ज्यादा एहतियात करते, एतबार ही किसी पे नहीं करते, ये भी ना करो, एतबार करना सीखो। और डिसीजन मेकिंग नहीं करते, फेंस के ऊपर खड़े में इधर गिरूं या उधर गिरूं, वो गिर जाओ, कुछ देर के बाद तो ये मैटर ही नहीं करेगा कहां गिरूं, गिरना ही पड़ेगा। वो जी गलत हो गया, तो गिरोगे तो जल्दी पता चल जाएगा गलत गिरे थे, रास्ते का जल्दी पता चल जाएगा ना, वरना तो बैठे हुए हो। गिर जाओ, गलत थे तो सीख के उठ के दोबारा आ जाओगे। जस्ट स्टार्ट, दिस इज लाइफ।